ستھروں سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرتا ہے، ستھروں سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ تو لوگوں تمہیداً ان باتوں کو یاد رکھیں، نماز کے لیے طہارت کا ہونا لازم اور ضروری ہوتا ہے۔ طہارت ایک نماز کی شرط ہے۔ طہارت کے معنی پاکیزہ، جسم کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا، جس جگہ پہ نماز پڑھی جائے اس جگہ کا بھی پاک ہونا۔ نماز کی کتنی شرطیں ہیں؟ نماز کی شرطیں 6 شرطیں ہیں۔ پہلی ہی شرط کیا ہے؟ طہارت ہے۔ کیا ہے؟ طہارت ہے۔ اس کے بعد ستر عورت، استقبال قبلہ، وقت، نیت، تکبیر تحریمہ، یہ نماز کی کتنی شرطیں ہو گئی؟ 6 شرطیں ہو گئی۔ نماز کے لیے طہارت کا ہونا بڑا ضروری اور لازم ہوتا ہے۔ جو لوگ بغیر وضو، بغیر طہارت کے نماز کو آ جاتے ہیں، ان کے لیے علماء کرام، مفتیان نظام لکھتے ہیں گویا کہ انہوں نے عبادت کی توہین کی، انہوں نے عبادت کی کیا کی؟ توہین کی، بے ادبی کی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الصلاۃ مفتاح الجنہ، سبحان اللہ، الصلاۃ مفتاح الجنہ والطہارۃ مفتاح الصلاۃ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث شریف کے جملے ہیں، فرماتے ہیں جنت نماز کی کنجی ہے، اور وضو کیا ہے؟ وضو نماز کی کنجی ہے۔ آگے فرمایا والطہارۃ نصف الایمان، والطہارۃ نصف الایمان، صفائی کیا ہے؟ آدھا ایمان ہے۔ صفائی کیا ہے؟ نصف ایمان ہے، آدھا ایمان ہے۔ تو معزز سامعین و حضرات، ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھا رہے تھے۔ اچانک سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو متشابہ لگا، کسی صورت میں اٹک گئے، ادھر ادھر ہو گئے۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز کو ختم کیا، اس کے بعد نمازیوں کی طرف اپنا منہ مبارک کیا تو ارشاد فرمایا کیا حال ہے ان لوگوں کی نمازوں کا جو ہمارے ساتھ روزانہ نماز پڑھتے ہیں، جو ہمارے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ روزانہ مسجد نبوی شریف میں میرے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، ان کا وضو اور غسل درست نہیں ہوتا ہے، اسی کی وجہ سے امام کو متشابہ لگتا ہے، اسی کی وجہ سے کیا لگتا ہے؟ امام کو کیا لگتا ہے؟ اٹک جاتا ہے، متشابہ لگتا ہے۔ تو طہارت کی کتنی قسمیں ہیں؟ طہارت کی قسمیں 2 قسمیں ہیں۔ طہارت کی کتنی قسمیں ہیں؟ طہارت کبریٰ، طہارت صغریٰ۔ طہارت کبریٰ کیا ہو گئی؟ وہ غسل ہو گیا۔ طہارت صغریٰ کیا ہے؟ وضو ہے۔ اب ہمیں وضو بھی مکمل ہونا چاہیے اور غسل بھی۔ غسل کے فرائض کتنے ہیں؟ 3 فرائض ہیں۔ کتنے فرائض ہیں؟ یاد رکھیں، غسل کے کتنے فرائض ہیں؟ 3 فرائض ہیں۔ پہلے کلی کرنا 3 بار، اس کے بعد ناک میں پانی چڑھانا، اس کے بعد کیا ہے؟ پورے بدن پر پانی ڈالنا۔ یہ ہوئے غسل کی 3 فرائض ہو گئے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بروز قیامت میری امت کے لوگ ایسے چمکتے ہوں گے جیسے آزار یعنی وضو سے چمکتے ہوں کل قیامت کے دن۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں کو میں ایسی چیز نہ بتا دوں جس کی وجہ سے تمہارے گناہ اللہ رب العزت معاف فرما دے اور تمہارے درجات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بلند کر دے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ چیز ہمیں بتائیں، ضرور بتائیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، جب تمہارا وضو ناگوارا ہو، جب تمہیں لگے کہ وضو میرا مکمل نہیں ہے، غسل مکمل نہیں ہے، تو آپ کیا کر لینا؟ وضو اچھی طریقے سے کر لینا، غسل اچھی طریقے سے کر لینا۔ اس کے بعد جب تم ایک نماز پڑھ لو تو دوسری نماز کا انتظار میں لگ جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اس کی وجہ سے اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے درجات کو کیا کر دے گا؟ بلند کر دے گا۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم وضو کرو اور اچھی طریقے سے وضو کر لو تو اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھا کرو۔ اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے 8 دروازے کھول دے گا، 8 دروازے کھول دے گا۔
ایک جگہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے یہاں تک بھی فرمایا کہ جس شخص نے وضو کیا اور وہ بسم اللہ نہیں پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا، اس کا وضو کیا ہوا؟ مکمل نہیں ہوا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جہاں جہاں پانی بدن میں لگا اس کے گناہ تو گر گئے، مگر جہاں پانی نہیں پہنچا، جہاں پانی نہیں لگا، اس کے گناہ رب تبارک و تعالیٰ نہیں معاف فرمائے گا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جب وضو کرو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ دیا کرو، اس کی وجہ سے اللہ رب العزت تمہارے تمام جسم کے گناہوں کو جھاڑ دے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم کی وجہ سے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وضو اچھی طریقے سے کرا کرو اور غسل کیا کرو جب تم نماز کی تیاری میں لگو۔ حضرت بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے اور آقا کریم نے ارشاد فرمایا، حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 8 سال عمر تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ باوضو رہا کرو۔ کیا رہا کرو؟ باوضو رہا کرو۔ جب باوضو انسان کی موت آ جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو ہے شہیدوں میں اس کو شمار کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے لوگوں یاد رکھو باوضو رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے واللہ یحب المتطہرین، واللہ یحب المتطہرین، ستھرے اللہ کو پسند ہے، ستھروں سے اللہ تبارک و تعالیٰ پیار کرتا ہے، ستھروں سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبتیں کرتا ہے۔ تو لوگوں نماز کے لیے ہمیں وضو اور طہارت یعنی غسل کا ہونا لازم اور ضروری ہوتا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وضو کو اچھی طریقے سے کر لیا کرو۔ ٹائم بھی ہو چکا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سبوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ لا الہ الا اللہ رسول اللہ